یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ اللہ کی عبادت کریں، پھر وہ 2 فرقوں میں بٹ گئے اور جھگڑنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو بھلائی سے پہلے؟ کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم نے منحوس قدم دیکھا ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو۔ کہا، بری قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں، تم لوگ آزمائش میں ہو۔ اور وہ تھے اس شہر میں 9 اشخاص کہ خرابی کرتے تھے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ بولے آپس میں کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ بے شک رات کو جا پڑیں ہم ان پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر کہہ دیں اس کے دعویٰ کرنے والوں کو کہ ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہو اس کا گھر، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو۔ سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھیر بسبب ان کے انکار کے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور نجات دے دی ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے تھے۔ مذکورہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا قوم ثمود کی طرف بھیجنا، اور پھر قوم ثمود کا حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک فریب کر کے ان پر حملہ کرنے
اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ قوم سمود جو کہ ایک بڑی قوم تھی اور طاقتور قوم تھی اور شان و شوکت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور میں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک فرقہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا اور ایک ایمان نہیں لایا۔ پھر وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کی ہم پر بات کرتے ہیں، ہم پر آنے کی بات کرتے ہیں، اس عذاب کو ہم پر لے آئیے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم برائی کو طلب کرتے ہو، یعنی اللہ کے عذاب کو، بھلائی سے پہلے، یعنی وہ بھلائی جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایمان کو کہ اس کو قبول کر لو، اور تم نہیں اس کو قبول کر رہے، اور تمہیں چاہیے کہ ایمان لا کر اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لو اور استغفار کرو اللہ کے سامنے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں منحوس خیال کرتے ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں منحوس ہوں یا تم منحوس ہو، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور تم ابھی آزمائش کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ اور ان کی بستی میں 9 اشخاص تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے قوم کے اندر صاحب حیثیت تھے، اور ہر 9 شخص جو ہے وہ گویا پوری ایک قوم تھا، اس لحاظ سے ایک بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ، اور یہ ملک میں فساد کرتے رہتے تھے، شرارت کرنا ان کا کام تھا، اور اصلاح بالکل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور آپس میں مل گئے اور کہنے لگے کہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم رات کو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر چھاپہ ماریں گے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے گھروں پر بھی، اور جب ان کے گھروں کو ہم تباہ کر دیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ یعنی پورا پروگرام انہوں نے بنا لیا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ایک فریب تیار کیا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے لیے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک تدبیر اختیار کی، اور اس تدبیر کی انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ تدبیر کیا تھی۔ پھر فرمایا کہ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ جو فریب انہوں نے تیار کیا تھا، جو مکر تیار کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کی قوم کو بھی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے تھے تو اللہ رب العزت نے ان پر پہاڑ کی طرف سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا، جس کے نیچے یہ لوگ دب کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانی عذاب باقی قوم پر بھی آیا جو ایمان لانے والے نہیں تھے، البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہم نے انہیں نجات دے دی، اور جو ڈرتے رہے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو گزشتہ اقوام پر آئیں وہ دراصل ان کی برے اعمال کی وجہ سے تھی، ایمان نہ لانے کی وجہ سے تھی۔ پھر فرمایا کہ ان کے گھر ڈھیر بنے ہوئے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے۔ یمن اور شام کے راستے میں اہل مکہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، اور تاریخی حوالوں سے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں کوئی قوم آباد تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کافروں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی کیا تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں ناکام کر دیا؟ کافروں نے مل کر یہ تدبیر کی کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر چھاپہ ماریں گے اور سب کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر ان کے خون کا دعوے دار جو تحقیق و تفتیش کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ مارا ہے نہ کسی کو مارتے دیکھا ہے،
اور ہم اپنے اس قول کے اندر سچے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کس نے کس کو مارا، پھر ہم پر بات نہیں آئے گی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ کفار وہ فسادی لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، جو کفر اور شرک والے کام بھی کرتے تھے اور قتل و غارت گری کے کام بھی کر رہے تھے، اور کوئی فکر انہیں نہیں تھی، مگر ان کو پھر بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم جھوٹے قرار دیے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ ایسا معاملہ کریں کہ ہم کہہ دیں کہ بھی ہم جھوٹے نہیں ہیں اور ہم نے کسی کو بھی قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ وہ اس پر اقدام کرنے پر بھی تیار نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس تدبیر کو اس طرح ناکام کر دیا کہ پہاڑ سے ایک بڑا پتھر ان پر آن گرا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔